میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما في جرف جهنم فاذا قتل احدهما صاحبه دخلاها جميعا وفي رواية عنه قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمانوں کے آپس میں اس طرح لڑائی ہو کہ ان میں ایک کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ہتھیار اٹھائے تو وہ دونوں دوزخ کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں ایک ساتھ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ایک روایت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر دو مسلمانوں کی آپس میں تلواروں کے ساتھ جنگ ہو اور ان میں ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ صحابی کہتے میں نے عرض کیا کہ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے کہ اس نے چونکہ ظلم کیا اس لیے وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، مگر مقتول کے بارے میں ایسا کیوں ہے کہ وہ تو مظلوم ہے، اس کو دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی یعنی حریف کو قتل کرنے پر آمادہ تھا، یہ اور بات ہے کہ اس کا وار خالی ہو گیا اور دوسرے کا وار بھرپور پڑا۔ وعن جریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع لا ترجعن بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض متفق علیہ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خبردار میرے بعد کفر کے ذریعے پیچھے نہ پھر جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے۔ جو شخص کسی مسلمان کے ناحق قتل کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہوا کفارن کا کہ میرے بعد تم کافر نہ بننا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے ناحق قتل کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں حقیقی کفر مراد نہیں ہے بلکہ کافروں والا کام مراد ہے کہ اس شخص نے کفار کی طرف فعل کا ارتکاب کیا، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ شخص اس عمل سے کفار کے قریب ہو گیا۔ یہ جواب اس لیے دیے جاتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ وعن سعید بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دینہ فہو شہید ومن قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنی اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ رواہ ترمذی ابو داود والنسائی۔ دین کی حفاظت میں مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے کسی کافر یا مبتدع اور ملحد نے اسلام اور دین اور قرآن کی توہین اور تحقیر کی اور یہ مسلمان اس سے لڑ پڑا اور اس ملحد نے اس کو مار ڈالا تو یہ شہید ہے اور شہید کا درجہ پانے والا ہے۔ اگر اس نے اس ملحد کو قتل کر دیا تو یہ غازی ہے۔ اسی طرح معاملہ مال اور متاع اور عزت اور ناموس اور آبرو کا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی عزت کو پامال کرنے پر اتر آیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس پر کوئی تاوان نہیں، اور اگر اس حملہ آور نے اس کو قتل کر دیا تو یہ شہید ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے نرمی سے سمجھائے، اگر باز نہیں آیا تو پھر ہاتھ اٹھائے، پھر یہ شخص یا غازی ہے یا شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا اور نہ میں دیکھوں گا، نہ میں نے دیکھا ہے نہ دیکھوں گا۔
ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کے دم کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہوگا جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوں گے مگر حقیقت میں ننگی ہوگی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوگی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوگی اور نہ جنت کی بو پائے گی، حالانکہ جنت کی بو اتنی یعنی مثلا 100 برس دور سے آتی ہے۔ اچھا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں، یعنی وہ ابھی تک موجود نہیں ہے، بعد میں آئیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، مستوجب نار ہوں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے خارج ہوں گے اگر مسلمان ہو۔ تو ایک تو وہ جس کے ہاتھ میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے۔ یہ حدیث میں سیات یہ سود کی جمع ہے، یہ لفظ آیا ہے۔ یہ کوڑے کو کہتے، عربی ممالک میں اس کا نام مقرعہ جس کی جمع مقارع ہے۔ یہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی چوڑائی معمولی سی ہوتی ہے اور بیل کے دم کی مانند لمبائی ہوتی ہے۔ جلاد لوگ چوروں کو اس سے مارتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ ظالم لوگ ہیں جو ظالم حکمرانوں کے دروازوں کے پاس چکر لگاتے ہیں اور باولے کتے بن کر لوگوں کو ناحق مارتے ہیں اور ان پر لاٹھی چارج کر کے بھگاتے ہیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق وہ لوگ ہیں جو کسی ظالم صاحب اقتدار شخص کے حاشیہ نشین ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اس کے بلبوتے پر عام انسانوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، غریب اور کمزوروں کو گالیاں دے کر مارتے پیٹتے ہیں اور شرفاء کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور پاگل کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتے ہیں۔ اچھا، دوسرا، ایسی عورتیں ہوں گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوزخی، جو بظاہر لباس میں ہوں گی لیکن لباس کی باریکی اتنی ہوگی کہ بدن صاف نظر آئے گا، یا لباس اتنا چست ہوگا کہ اس سے بدن کی نمائش ہوگی، مثلا ساڑی پہنی یا نیم اور یا لباس پہن لیا یا دوپٹہ گلے میں لٹکا کر نمائش شروع کر دی۔ ان تمام صورتوں میں بظاہر تو لباس نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں عورت اس میں ننگی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے حدیث کے اس حصے کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ دنیا میں وہ عورتیں آسائش اور آرائش اور زیب اور زینت اور ناز اور تعنم میں ہر قسم کے لباس سے لطف اندوز ہوں گی، مگر تقوی سے خالی ہو کر آخرت میں تقوی اور نیک اعمال کے لباس سے بے لباس ہوگی۔ مومیلات اس حدیث میں ہے، یعنی اس لباس میں بن ٹن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہوگی اور اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوگی۔ اور مائلات کا لفظ اس حدیث میں ہے، یعنی گھر سے مٹک مٹک کر اس حالت میں نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قلبی طور پر غیر مردوں کی طرف مائل ہے، اب وہ دوسروں کو شکار کرنے نکل آئی۔ تو حدیث کی اس جملے سے اس شیطانی وسوسے کا جواب ہو جاتا ہے جو آزاد لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے اور جو کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ حدیث نے بتا دیا کہ اس پوزیشن میں آنا ہی دل کے خرابی کی نشانیاں ہیں، اور کیا چاہیے۔ اچھا، اس حدیث میں ایک اور لفظ ہے کاسنما، یہ جو ہے کوہان کے معنی میں ہے، کوہان۔ البخت، یہ بختی کی جمع ہے۔ بختی اونٹ وہ ہوتا ہے جو عجمی اور عربی اونٹوں کے مشترک نسل سے پیدا ہوا ہو۔ اچھا، یہ بادشاہ بخت نصر کی طرف منسوب ہے کہ اس نے اسی طرح نسل جاری کی تھی، اس کے مقابلے میں عرب اور عربی ہے۔ المائلات، یہ کلمہ جو ہے بتا رہا ہے کہ فربی اور موٹاپی کی وجہ سے وہ کوہان اونٹ کے ایک طرف مائل ہوں گے اور ہلتے ہوں گے۔ یہ جو ہے اسی طرح تشبیہ دے رہے ہیں کہ اسی طرح ان عورتوں کے سر کے جوڑے ادھر ادھر ہلتے ہوں گے، کیونکہ یہاں وہ عورتیں مراد ہے جو اپنے سروں پر اپنی چوٹیوں کے چوڑے باندھ لیتی ہیں اور مرغی کی کلغی کی طرح بنا کر ادھر ادھر مائل کرتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مصر کے عورتوں کا نقشہ ہے جو حضور علیہ السلام نے دیکھا نہیں اور بتایا، یہ آپ علیہ السلام کو معجزہ تھا، اور آج کل تو یہ فیشن ہر جگہ پھیل گیا، ہر جگہ عورت اوپر وہ گنبد سا بنا کر پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ
اگر یہ عورت اس ناجائز فیشن اور حرام کام کو حلال سمجھ لے تو پھر تو یہ ایمان سے محروم ہو کر ہمیشہ دوزخ میں رہے گی اور جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی. اور اگر صرف گنہگار ہے تو مراد یہ ہے کہ جب نیک عورتیں جنت جائے گی اس وقت یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گی. سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گی. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.